بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امام مہدی کون ہے یا کس کو امام مہدی ہونے کا شرف حاصل ہوگا، اور کیا کوئی قرآن و سنت میں اس چیز کی دلیل ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا؟ امام مہدی کا ظہور، دجال، یاجوج اور ماجوج، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول وغیرہ قیامت کی علامات ہیں۔ ان کی ترتیب کیا ہوگی؟ امام مہدی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے نیک شخصیت ہوں گے۔ آپ کا ظہور آخری زمانے میں ہوگا۔ آپ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے معاملات سنوار دے گا۔ ان کی وجہ سے زمین پر عدل و انصاف ہوگا، جیسے اس زمین پر ظلم و زیادتی کا راج تھا۔ امام مہدی کا نام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ہوگا، اور آپ کے والد کا نام بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کے نام پر ہوگا، یعنی ان کا نام محمد بن عبداللہ مہدی یا احمد بن عبداللہ مہدی ہوگا۔ آپ کا نسب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جا کر ملے گا۔ آپ سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوں گے۔ آپ کے ظہور پذیر ہونے کی علامت یہ ہوگی کہ آپ کا جس وقت ظہور ہوگا اس وقت زمانے کے لوگ بہت بگڑ چکے ہوں گے اور دھرتی پر ظلم و زیادتی کا راج ہوگا۔ آپ کے ظہور اور علامات کے حوالے سے ہماری ذکر کردہ اہم ترین باتوں کی دلیل احادیث مبارکہ سے ملتی ہے، جبکہ قیامت کی نشانیوں کے ضمن میں آپ کے ظہور پذیر ہونے کی ترتیب کے حوالے سے اہل علم کا اختلاف ہے۔ ان کے اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ احادیث مبارکہ میں ان نشانیوں کی ترتیب بیان نہیں کی گئی ہے، تاہم کچھ احادیث کی روشنی میں اہل علم نے ترتیب اخذ کرنے کی کوشش کی ہے۔ قیامت کی چھوٹی نشانیوں کا ظہور، یہ بہت ساری نشانیاں ہیں اور ان نشانیوں کی کوئی خاص ترتیب نہیں ہے۔ انہی نشانیوں میں سے کچھ یہ ہیں: نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وفات پا جانا، طاعون امواس، فتنوں کا ظہور پذیر ہونا، امانت اٹھ جانا، علم ختم ہو جانا، جہالت عام ہو جانا، سود، زنا، آلات موسیقی اور شراب کا عام ہونا اور انہیں حلال سمجھنا، عمارتیں بناتے ہوئے مقابلے بازی کرنا، قتل عام ہو جانا، وقت قریب ہو جانا، مساجد کو خوب سجانا، شرک عام ہو جانا، بے حیائی کا عام ہونا، بخیلی اور کنجوسی زیادہ ہو جانا، کثرت کے ساتھ زلزلوں کا آنا، زمین دھسنے، چہروں کے بدلنے اور پتھروں کی بارش ہونے کے واقعات رونما ہونا، نیک لوگوں کا چلے جانا، مومن کے خوابوں کا سچا ثابت ہونا، سنتوں کو معمولی سمجھنا، جھوٹ عام ہو جانا، جھوٹی گواہی کا عام ہو جانا، اچانک اموات میں اضافہ ہو جانا، بارشیں زیادہ اور زراعت میں کمی ہونا، موت کی تمنا کرنا، رومی قوم کی محتاط ہو جانا اور ان کا لڑائیاں لڑنا وغیرہ۔ اس کے علاوہ بھی قیامت کی چھوٹی علامات ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت شدہ ہیں۔ امام مہدی کا ظہور پذیر ہونا، آپ کا ظہور دجال کے نکلنے اور عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے سے پہلے ہوگا۔ اس کے لیے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے تو مسلمانوں کے امیر سیدنا مہدی انہیں کہیں گے کہ آئیے اور ہمیں نماز پڑھائیے، تو سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کہیں گے نہیں، تم آپس میں ہی اس کے ذمہ دار ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس امت کی تکریم ہوگی۔ اس حدیث کو حارث بن ابو اسامہ نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ المنار المنیف میں کہتے ہیں اس حدیث کی سند جید ہے۔ ویسے اس حدیث کی بنیادیں صحیح مسلم میں ہیں، تاہم وہاں پر امیر کا نام نہیں لیا گیا، وہاں صرف یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ بن مریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نازل ہوں گے تو مسلمانوں کے امیر ان سے کہیں گے آئے اور ہمیں نماز پڑھائیں، تو عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کہیں گے نہیں، یقیناً امارت کا معاملہ تمہارے درمیان ہی رہے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس امت کی تکریم ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم 225 میں روایت کیا ہے۔ اس حدیث کے مطابق سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام امام مہدی کی اقتداء کریں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ امام مہدی علیہ السلام سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے پہلے آئیں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ دجال امام مہدی کے زمانے میں ظاہر ہوگا۔ دجال کے نکلنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا،
اور دجال کو قتل کرنا۔ یاجوج اور ماجوج کا نکلنا اس چیز کی دلیل ہے کہ یاجوج اور ماجوج سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے زمانے میں رونما ہوں گے۔ سیدنا نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دجال کے بارے میں حدیث سنائی اور اسی میں فرمایا ابھی وہ اسی حالت میں ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی فرمائے گا میں نے اپنے ایسے بندوں کو ظہور پذیر کر دیا ہے جن کا مقابلہ کرنے کی کسی میں بھی کوئی سکت نہیں ہے، اس لیے میرے بندوں کو طور پہاڑ کی جانب لے جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یاجوج و ماجوج کو بھیجے گا اور وہ ہر اونچے ٹیلے سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ان کے لشکر کا اگلا حصہ بحر تبریا کے پاس سے گزرے گا تو اس کا سارا پانی پی جائیں گے، اور جب ان کے لشکر کا آخری والا حصہ وہاں سے گزرے گا تو کہے گا کہ یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، نمبر ہے 2937۔ اس کے بعد قیامت کی نشانیاں تیزی کے ساتھ ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی، جیسے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ نشانیاں ایک دوسرے کے بعد اس طرح سے تیزی سے ظاہر ہوں گی جیسے لڑی میں پروئے ہوئے دانے گرتے ہیں۔ اس حدیث کو طبرانی نے معجم الاوسط میں بیان کیا ہے اور البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح الجامع میں صحیح قرار دیا ہے۔ اس کے بعد سورج مغرب سے طلوع ہوگا، دابا کا ظہور ہوگا، زمین دھسنے کے واقعات ہوں گے اور دیگر قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں رونما ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام پر ثابت قدمی والی زندگی عطا فرمائے۔ الغرض امام مہدی کا ظہور جب بھی ہوگا دعا صرف یہ کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے اپنے فضل سے ان کی پہچان نصیب فرما دے، ان کی معرفت نصیب فرمائے، ان کو ہم سمجھ لیں اور ان کو سمجھ کر ان کے لشکر کے اندر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے تو شامل ہو جائیں، نہیں تو کم از کم ان لوگوں میں ضرور شامل ہوں جو دعائیں کرنے والے ہوں، ان کے لیے رونے دھونے والے ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ دنیا کے اندر ایک چینج لانے والے شخص ہوں گے، اس لیے ان کی شخصیت قابل احترام ہوگی اور وہ ایک روحانی شخصیت کے بھی مالک ہوں گے، اس لیے ساری روحانی دنیا ان کی طرف رجوع کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کا صحیح فہم نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کی صحیح معلومات سیکھ کر لوگوں تک پہنچانے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔